قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلسل جو سپارے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خبردار کر رہے ہیں، اہل کتاب ہوں، بنی اسرائیل ہوں، یہود و نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، حتیٰ کہ اہل ایمان بھی۔ تو سب کے لیے اس کتاب کے اندر وارننگز ہیں کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کر لو۔ یعنی بعض اوقات ہم کوئی سخت بات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے دیے ہیں۔ بعض باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب کوئی ڈانٹ کے بات کرے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اہل کتاب اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے، انہیں شک نہیں تھا، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں تھے، انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جو شخص ضد میں آ جائے نا اس سے پھر کسی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ سبحان اللہ، یعنی سب کچھ کر کے اور وہاں جھوٹ بولیں گے۔ سمجھتے ہوں گے جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے کام نکال لیتے تھے، یہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو گئے وہ سب جو یہ گھڑا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ لوگ صرف خود ہی قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس نہیں رکھتے یا تان و تشنیع نہیں کرتے، بلکہ اوروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو خاص طور پر ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور بلا شبہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس سے پہلے جس کفر اور شرک اور نفاق کو وہ جھوٹی قسمیں کھا کے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی اصل حقیقت کھل جائے گی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار
کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی بہتری کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ کس کے لیے بہتر ہوگی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عارضی چیز اور ایک کمتر درجے کی چیز کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو اس پر جو پائیدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور سب سے بہترین ہے. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون. بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ نے تو آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی. جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی آیات سنانا شروع کی، تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کے اوپر نہیں آ رہی بات، آپ تو ہماری آیات سناتے ہیں، یہ تو دراصل ہمیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جھٹلانے کی پرواہ کیے بغیر سکون سے دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے. سب لوگ آپ کے ہم خیال نہیں ہو سکتے، آپ سے متفق نہیں ہو سکتے، آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو کیا آپ ان کے الگ ہونے پر غمگین ہی ہوتے رہیں گے، دکھی ہوتے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں. اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے تو اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں. بے شک بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. تو مردوں کا جواب کبھی سنا آپ نے؟ جو لوگ قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی جواب دیا کبھی؟ اور اگر دیا تو وہ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. تو پھر کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اللہ السمیع ہے، یقین ہے؟ تو جس کا سننا یقینی ہے اس سے تو آپ مانگ نہیں رہے، اور جو سن نہیں رہے یا اگر بفرض محال کہیں کہ سن رہے تھے تو جواب بھی نہیں دیتے، تو ان کو آپ پکارے چلے جا رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. منکرین نبوت کا ایک اور شبہ ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے جسے دیکھ کے ہر شخص مان جائے کہ واقعی یہ رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے اور پھر لوگ نہ مانے اس کو تو فوراً عذاب آ جائے گا. تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، مگر ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تو قادر ہے، وہ کوئی بھی نشانی لا سکتا ہے. لیکن کوئی ایک مثال دیجئے کہ نشانیاں دیکھ کر واقعی لوگ ایمان لے آئے ہوں سوائے فرعون کے جادوگروں کے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، قوم صالح کو اونٹنی دکھائی گئی، اہل مکہ نے آنکھوں سے نیکڈ آئیز سے چاند کا 2 حصوں میں بٹنا اور پھر 2 مختلف سمت سے دوبارہ واپس جا کے جڑنا، یہ سب انہوں نے دیکھا.
لیکن ضد کا شکار تھے، اس لیے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سنا ہی نہیں۔ اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان کا آپس میں بدلے دلا کر حساب چکا دیا جائے گا، ان کو بعد میں ختم کر دیا جائے گا، کوئی عذاب ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی جتنی ان کو سینس تھی اس کے مطابق ان کا بھی حساب ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ، مشکل وقت میں کس کو پکارتے تھے اہل مکہ بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور سارے بت بھول جاتے تھے، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ بھی عاجزی کریں، پھر کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لا دے؟ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ مال عطا کرنا، خزانے عطا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، غیب جاننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی طرح فرشتہ رسول نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہوتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، نہ ان کا اس کے سوا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کا خوف بڑھ جائے گا اور وہ گناہوں سے بچنے لگیں گے جن سے ابھی تک نہیں بچے۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے، اگر پھر بھی آپ انہیں دور کریں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں میں تھا، ابن مسعود تھے، حذیل کا ایک اور آدمی، اور 2 جن کا میں نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا،
آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. یعنی مشرکین نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو مجلس سے نکال دے پھر ہم آئیں گے، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے. اب جو بھی آپ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ نہیں، آپ ان کو دور نہیں پھینکیں گے، آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. یاد رکھیے زندگی میں وہ شخص جو اللہ کا طالب ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو سب سے مقدم رکھا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس سے محبت کی جائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں؟ اب ہوا یہ کہ یہ کمزور لوگ جو تھے، ان کا ایمان لانا سرداروں کے لیے آزمائش بن گیا. آپ جانتے ہیں کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں کی تھی. دولت مند لوگ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم تھے. اب دوسرے لوگ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے. اب یہ ایک اور فتنہ بن گیا ان کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے نا دنیا میں، عموماً ان کے اندر تکبر آسانی سے آ جاتا ہے. جو ٹوٹے دل والا ہو وہ عاجز مسکین ہی رہتا ہے. پھر فرمایا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. بے شک تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں کمزور اہل ایمان کی عزت افزائی کی گئی ہے، کیونکہ سردار لوگ کیا چاہتے تھے؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور ہٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی کہ یہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے امن میں آ گئے ہیں. اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو انہوں نے کفر کی زندگی میں کیے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون بھٹکا ہوا. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کسی قوم پر عذاب اس کے نبی کی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا. یعنی عذاب کا فیصلہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز، اور نہ کوئی خشک، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے. اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے. وہ کیا کیا کرتا ہے؟ یتوفاکم باللیل، یعنی رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. ثم یبعثکم فیہ، دن کے وقت تمہاری روح لوٹا دیتا ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیقضی اجل مسمی، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر کی حد مقرر ہے وہ پوری ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر واپسی اسی کی طرف ہوگی، اسی کی طرف مرجع ہے. تو اس سے اللہ کی کمال قدرت ثابت ہوتی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے.
کچھ فرشتے تو آتے ہیں نا ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، صبح شام ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جن کو کرامن کاتبین آپ کہتے ہیں. اور پھر کچھ اور فرشتے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ روح نکالنے کے لیے، جان لینے کے لیے. ہیں فرشتے لیکن جان بھی لیتے ہیں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، خبردار اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. البتہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو یقیناً ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو رو رو کے پکارتے ہیں. اچھا بعض تو پکارتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. کسی نے مجھے میسج کیا کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو میں آپ کو اپنی کوئی پریشانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں دورہ قرآن میں مصروف ہوں، مجھے پورے پارے کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ وضو کر کے 1 گھنٹے کے لیے مسلسل نفل پڑھ کے رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں 1 گھنٹہ انسان کو ہم کہانی سنانا چاہتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ نفل کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ ہم 1 گھنٹے کے لیے رات کے آخری حصے میں کیوں نہیں اٹھتے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. ہم پھر سوچتے ہیں انسان بھی تو ہوں جو ہمارے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھے. ٹھیک ہے، انسان کا دارو ہے، لیکن ہم انسانوں سے ہی ساری توقعات کیوں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ وہ تو خود کمزور ہیں، وہ تو خود فقیر ہیں، ان کی تو اپنی لمٹس ہیں، ان کا علم بھی محدود ہے، ان کے پاس کوئی قوت طاقت بھی نہیں. سارے اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک تو وہ ہے. ہم اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے اور رو کے اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے آگے سجدے میں کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ اس کے نام پر صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ ہم اس اللہ کے بندوں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ہم محسن کیوں نہیں بنتے؟ ہم لوگوں کے کام سنوارنے لگے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں، لوگوں کے کام آنے لگ جائیں، آپ کی مشکلیں خود ہی آسان ہونے لگیں گی، آپ کے غم دھلنے لگیں گے. لیکن اگر آپ سارا وقت صرف غم 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 کھاتے رہے تو وہی آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا اور پھر پورے ہی غم میں ڈل جائیں گے، نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں نکلے گا. وہ آیا نا سورۃ آل عمران، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس نے تم پر غم بھیجے تاکہ تم غمگین نہ ہو. تو جب مشکلات اپنی حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہیں سے ان کے دور ہونے کا، ختم ہونے کا رستہ نکل آتا ہے. اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، انتظار جلدی نہیں، کیونکہ ہر مسئلے کو ایک دن حل ہو ہی جانا ہے. اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. اور کسی شاعر نے تو کہا تھا نا، یہ تو مشکلات آتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے. کوئی بھی تکلیف آئے چھوٹی یا بڑی، یہی سوچیں کہ گناہ جڑنے لگ گئے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کا سفر شروع ہو گیا ہے. کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ یعنی رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ. تو غموں کے اندھیرے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ. تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. جب جان جانے لگتی ہے نا تو پھر یاد آتا ہے وہ کہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے بھی اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. پھر بھی تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، پھر تم دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہو ان کی وجہ سے، یعنی اس نے میری مشکل آسان کر دی. مشکل تو اصل میں اللہ ہی آسان کرتا ہے. کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں وہ گروہوں میں باہم لڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت القادر بیان ہوئی ہے اور ایک اور جگہ القاہر بیان ہوئی ہے.
قاہر کا معنی ہوتا ہے غالب، اور یہ قادر سے زائد صفت ہوتی ہے، یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو مراد حاصل کرنے سے روک دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت قہاریت کی بنا پر ہی کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود کو فنا بھی دیتا ہے، اس پہ خرابی بھی طاری کر دیتا ہے۔ تو جتنا بھی اس دنیا میں پیدا ہونے اور فنا ہونے کا کام ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے کہ اصل غالب وہ ہے۔ اور اوپر سے عذاب سے مراد آسمان سے جیسے بارش کی کثرت، ہواؤں کا چلنا، پتھروں کا برسایا جانا، حکام کی طرف سے ظلم و ستم، جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ پر ظلم کرے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے یا شوہر ہے یا کوئی اور ہے۔ او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے جیسے دنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا ماتحت غلام نوکر چاکر وہ بددیانت ہو جائیں، خائن ہو جائیں، ستائیں، کام نہ کر کے دیں۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہارے معاملے کو خلط ملط کر دے، مشتبہ کر دے، کنفیوژنز آ جائیں جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا پھر کیا کرے تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو مزہ چکھانا، اس کی راہ کھل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو اس پر آپ نے دعا کی تھی، اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک، اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے گروہوں میں بٹنے والا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے اس وعید کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے تھے نا قیامت کیوں نہیں آ جاتی، کب آئے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ تبھی آئے گی